बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुसलमानों के एक अजीम सुल्तान और सालार की जुर्रत और बहादुरी की मुख्तसर सी दास्तान सुनाऊंगा। वो आलमे इस्लाम का एक नायाब और नामवर सुल्तान था। वो अनगिनत ज़बानों पर अबूर रखता था। अरबों से अरबी में, मंगोलों और तातारियों से तातारी में, यूनानियों से यूनानी में, हबशियों से उनकी ज़बान में और इसी तरह दूसरी अक़वाम से उनकी ज़बान में गुफ्तगू करने की महारत रखता था। सुल्तान बनने से पहले वो जगह जगह एक गुलाम की हैसियत से धक्के खाता फिरता था। लिहाजा उसने इस दौरान में मुख्तलिफ ज़बानों में महारत हासिल कर ली थी। वक्त की आंख ने उसे कभी एक दरिये की सूरत में रस्ते के जाग में भेड़ बकरियां चराते हुए देखा। आसमान ने उसे कभी दमिश्क शहर में गुर्दा फरोशों की मंडी में एक गुलाम की हैसियत से बिकते देखा। कभी उसने दमिश्क और मिस्र के उमरा की नौकरियों चाकरी करते हुए वक्त गुजारा और कभी रज़मगाह में एक सफ शिकन लश्करी के संग में भी देखा गया। और कभी वक्त की तेज आंख ने उसे इस्लामी लश्कर के सराले आला की हैसियत से भी देखा। मशहूर अमरीकी मोरख उसके मुतल्लिक लिखता है, उसे अपने सिवा किसी पर एतबार ना था, इसलिए वो भेष बदल कर खुद गश्त लगाता और अपने लिए खुद ही दुश्मनों की मंजरी करता था। वो अपने हम प्याला हम नवाला साथियों को छोड़कर तन्हा निकल जाता। कभी उसे मिस्र में देखा जाता और कभी वो दूसरे दिन फलस्तीन में नमोदार होता। 4 दिन बाद लोग उसे अरब के रेगिस्तानों में देखते और उसके चंद दिन बाद वो हाना बदोशों की सी तेज रफ्तारी से किसी दूसरी जगह लोगों को दिखाई देता। इन दिनों वो आलमे इस्लाम का सुल्तान बना। इन दिनों मंगोलों ने मुसलमानों पर हमलावर होकर उनके बेशतर इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया था और हलाकू खान मुसलमानों के इलाकों में दंदनाता फिरता था। एक बार एक मंगोल अग्नि के भेष में वो अकेला और तन्हा हलाकू खान की सल्तनत में दाखिल हुआ और फरबा फरबा चल फिर कर जासूसी करता रहा। क्योंकि वो मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर रखता था और जासूसी में भी महारत का हामिल था, इसलिए किसी को शक ना हुआ कि वो मुसलमान है या मुसलमानों का सुल्तान है। एक दिन उसने मंगोलों के एक शहर में एक दुकान में खाना खाया और अपनी अंगूठी जानबूझकर एक महफूज जगह पर रख आया। उसके बाद वो अपने इलाके में आ गया और एक कासिद भेजकर हलाकू खान को कहलाया, मैं तुम्हारी ममलिकत में हालात का मुआयना करने फलां फलां जगह गया था। फलां शहर में फलां दुकान पर अपनी शाही अंगूठी भूल आया हूँ।
مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بہت عزیز ہے۔ ہلاکو خان مسلمان سلطان کے اس جرأت اور جسارت پر ششدر رہ گیا، اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا، تو ان پر اس سلطان کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا تھا، اور وہ سوچنے لگے تھے کہ جس سلطنت کا حکمران اس قدر جری اور جرأت مند ہو، اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا، اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ قاہرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ نامور تاقیہ کا حاکم تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کا بھیس بدل کر نصرانیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا، اور کئی ماہ تک ان کی عسکری استحکامات، قلعوں اور دوسرے کئی مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارا کام اس نے تنہا کیا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب قسم ظریفی کی۔ اس نے ایک قاصد اور ایلچی کا روپ بدلا، اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر تاقیہ کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، اور اس سے وہ شکار پیش کر کے کہنے لگا، الملک الظاہر عالی جا، مجھے مصر کے سلطان نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ آپ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں، اور ان دنوں شکار کے قابل نہیں، لہذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے۔ میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ سلطان جب گفتگو کرنے اور شکار تاقیہ کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا، تو چند دن بعد تاقیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہی مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسے ناقابل یقین مار کے کار انجام دینے اور عین جالوت پر پہلی بار منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر مسلمانوں پر اپنی دہشت کا سکہ جمانے والے منگولوں کو سرے بازار گھما کر ذلت و رسوائی عطا کر کے مسلمانوں کے قلوب سے منگولوں کے خوف و دہشت کا نشہ زائل کرنے والی اس نادر و نایاب اور جاہ و جلال کی سی مزین ہستی کا نام رکن الدین بیبرس تھا۔ رکن الدین بیبرس منگولوں کی فتوحات اور مسلمانوں پر مظالم ڈھا کر اپنی دہشت کا سکہ جما کر حکومت کرنے والے ہلاکو خان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ وقت آنے پر
ہم ان کو بتا دیں گے کہ اللہ کے لیے لڑنے والے کبھی شکست تسلیم نہیں کیا کرتے۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ سلطان رکن الدین بیبرس اپنے قول و قرار کا کس قدر پاسدار تھا، باوجود اس کے کہ دیگر نامور اسلامی شخصیات کی طرح تاریخ سے اس ذہین و فطین اور دلیر و بے باک ہستی کے نقوش بھی ایک منظم سوچ اور سازش کے تحت بڑی سنگ دلی، مہارت اور عیاری سے ممکنہ حد تک بتا دیے گئے، لیکن کچھ مدم نقوش ابھی بھی سلامت ہیں۔ دوستو، یہ تھی سلطان رکن الدین بیبرس کی مختصر سی تاریخ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔